السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس احفظ الله يحفظك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے دینی سماجی غیور مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے کے آڑ میں بیٹھی ہوئی ماتائیں بہنیں، یقیناً ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، گنگان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اچھا پینڈل اور ایک اچھا محفل ہمیں نصیب کیا، الحمدللہ۔ بعد ہمارے آپ کے سب کے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل، اللہم صلی اللہ وبارک علیہ۔ معزز حضرات، یقیناً یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، 2 دن کے بعد یہ دنیا ختم ہوگی، ہم اور آپ پھر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں ہم نے کس چیز کو سب سے بڑی دولت اور نعمت سمجھ بیٹھا ہے؟ کیا وہ تعلیم جسے ہمیں نوکری مل گئی یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا وہ مال، دھن دولت جسے ہم بینک بیلنس کر کے رکھے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے؟ کیا وہ عالیشان گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ کی ہمارے سب سے بڑی نعمت؟ بال بچے یا دنیا کی یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے یا دولت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آج لوگوں کا ذہن کیا ہے؟ ارے اس کی تو نوکری لگی اور تو نو ٹینشن ہو گیا، وہ تو گھر بنا لیا، بے فکر ہو گیا، ارے اس کی تو بینک بیلنس ہے، گاڑی واڑی ہے، دنیا میں کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہے اگر کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، مال میں گھاٹا ہو گیا، دھندا مندہ ہو گیا، تو لوگ افسوس کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ارے وہ تو بیکار ہو گیا، ارے میں تو بیکار ہو گیا، میری زندگی تو اجڑ گئی۔
یعنی لوگوں نے دنیا میں ان ساری چیزوں کو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ میرے بھائیوں ہمارے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام۔ جس مذہب میں، جس دین میں، جس شریعت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جس شریعت کو ہم فالو کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یہ دین، یہ شریعت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جو دنیا کی ان ساری چیزوں کو نعمت سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، جو لوگ دنیا میں ہی سب کچھ جان رہے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ مان رہے ہیں اور میرے طرف آنے کی امید نہیں کرتے، اور وہ یار جو امید نہیں رکھتے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کے پاس پھر حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، سوال و جواب ہوگا میدان حشر میں، پھر ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو اس بات کی امید نہیں رکھتا ہے اور اس دنیا ہی میں وہ سب کچھ مان رہا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو وہ خوش ہے، دنیا کی زندگی اور دنیا کی رہنائیوں میں دل بیٹھا دیا ہے، دنیا کی یہ خوش اور جاذب چیزوں میں وہ اپنے آپ کو منہمک کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، جو اللہ کو بھول کر دنیا ہی کو سب کچھ مان رہے ہو، یہی لوگ ہیں جو ہماری آیاتوں کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، شریعت کو جھٹلا رہے ہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں، آرام کی جگہ نہیں میرے بھائیوں، یہ لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس دنیا میں جو ان کا اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہمارا ایمان ہے، اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی آسمان و زمین سے لے کر ساری چیزیں اللہ کی ہے، آسمان کو بنانے والا اللہ، لا الہ کا تقاضا آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں اقرار کرنا پڑے گا یہ بغیر ستون کا آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین کو فرش بنانے والا اللہ ہے، درخت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، درخت میں پھل دینے والا اللہ ہے، پودوں میں اناج دینے والا اللہ ہے، دریا میں روانی دینے والا اللہ ہے، اور دریا کے اندر مچھلی کو جیوت رکھنے والا، زندہ رکھنے والا اللہ ہے، مچھلی کو آکسیجن دینے والا وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں جو غذا دیتا ہے اور کھانا دیتا ہے وہ اللہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ 9 مہینے تک زندہ رہتا ہے وہاں تک بھی غذا پہنچانے والا وہی اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ اتنا ہی نہیں، یہ ہوا جسے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، یہ ہوا بھی اور یہ آکسیجن بھی ماں کے پیٹ میں بچہ کو مل رہا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس اللہ کو ہمیں ماننا پڑے گا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ یہی ہے الذی، حضرت ابراہیم نے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت بھی دے گا۔ والذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا بھی ہے۔ والذی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ وہ ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں، جب بیماری آتی ہے، جب میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہوں، جب بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہوں، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا دوائیں نہیں دیتی، بلکہ شفا دینے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا الذی یمیتنی ثم یحیین، کل قیامت کے دن دوبارہ ہمیں اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو وہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں یہی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آج اللہ کے بنا ہم چل نہیں سکتے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی اجازت سے، ایک ہوا بھی چلتی ہے تو اللہ کی اجازت سے۔ میرے بھائیوں اس اللہ کو ہمیں ماننا پڑے گا اور ان کے بتائی ہوئے راستے پر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی لیے ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا پڑے گا، دنیا والوں سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں دنیا والوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
तुम लोगों से ना डरो, या युनास ला तख्शुन्नास, है लोगों से ना डरो, बख्शोनी, मुझसे डरो। मेरे भाइयों, आज दुनिया के हालात ये है, आज हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है, मुसलमान के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, ऐसा होगा वैसा होगा, एनएससी लागू होगा, ये बिल पास होगा, अरे मुसलमान कहाँ जाएगा, मुसलमान को ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और कर भी रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, बस शर्त है अल्लाह से डरने की, और अल्लाह से डरने का मतलब है वअंतुम ला अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, दुनिया का हाकिम तुम बनोगे, दुनिया तुम्हारे नीचे आएगी, लोग तुम्हारे महकूम बनेंगे, हाकिम तुम बनोगे, गालिब तुम रहोगे, लोग मगलूब होंगे, सरदारी तेरे हाथ में, हुकूमत तेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने ईमान को मजबूत करो, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे भाइयों, हमें हर वक्त हर हाल में मुसीबत हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान की चाहे हुकूमत हम पर कितना भी जुल्म ढाए, हमें हर हाल में यही समझना पड़ेगा अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, कोई हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। यूपी में इलेक्शन हुआ, योगी जीत गया, लोग हक्का बक्का हो गया, अब क्या होगा, यूपी में ये हाल होगा, ये होगा, फला होगा, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया इसलिए कर रहे हैं। अल्लाह हमारे साथ हमेशा रहा है और है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या लीजिए सरसरी, अल्लाह ताला ने कहा वलक़द अवहयना इला मूसा अन अस्रि इबादी, अल्लाह ने कहा मूसा अपने कौम को लेके चलो, फिरौन से निजात दिलाने के लिए हिजरत कर जाओ, मिस्र से चलो आगे। हजरत मूसा अपने कौम को लेके चलने लगे, 6 लाख फौज को लेके बनी इस्राइल को लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेके चल रहे हैं, आगे दरियाए नील है, पीछे दुश्मन है। फिरौन को खबर लग गई कि मूसा अपने कौम को लेकर भाग रहा है, चल रहा है। फिरौन अपने लश्कर को 7 लाख लश्कर को लेके फिर मूसा का पीछा किया। हजरत मूसा अपने लश्कर को लेके चल रहे हैं, आगे समंदर आ गया, दरियाए नील आ गया। लोग डर गए, आए मूसा अब क्या होगा, आगे तो पानी ही पानी, पीछे मूसा की लश्कर, फिरौन की लश्कर, अगर हम पानी में कूदते हैं तो डूब जाएंगे, ऐ मूसा हम तो हलाक हो जाएंगे, और पीछे जाते हैं तो फिरौन की लश्कर हमें पीस देगी। अब करे तो करे क्या। और लोगों में इस पॉइंट को बताना चाहता हूँ, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे हुकूमत की तरफ से मुसीबत आई या फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए या लोगों की तरफ से आप जुल्म हो, आप अल्लाह को हरगिज़ ना छोड़े। हजरत मूसा ने कहा क़ाला कल्ला इन्ना रब्बी माई। आए लोगों, फिरौन से डरने की बात नहीं है, दरियाए नील से डरने की बात नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ तो अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह होता है अल्लाह उसको कैसे कैसे बचाता है तुझे भी खबर नहीं। अल्लाह ने कहा मूसा तूने मेरे ऊपर भरोसा किया है, चल अपने लाठी को समंदर में मार। मेरे भाइयों, हजरत मूसा ने अपने लाठी को समंदर में मारा और पानी रुक गया, पानी दो तरफ से रुक गया, वही रवानी, वही पानी का तलाकुम था, वही सैलानी थी। अल्लाह का हुक्म होता है कि आए पानी तेरा काम चलना था, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसा नबी आने वाला है जो मेरा महबूब है, तेरे पास एक ऐसी कौम आने वाली है जो मुझे मानने वाली है, अरे पानी रुक जाओ। पानी रुक गया, तलाकुम थम गया, दोनों तरफ से पानी रुक गया। हजरत मूसा अपने कौम को लेके पार हो गए। फिरौन पीछे से आते हुए देखता है, अरे वाह हमारे लिए रास्ता बन गया। वो तो कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, वो खुद को सबसे बड़ा बादशाह समझता था, सुपर पावर समझता था। और लोगों सुनो, सुपर पावर दुनिया की कोई नहीं हो सकता। अगर कोई सुपर पावर है तो अल्लाह है, जिसे हमने बारहा कहा अल्लाह अकबर की सदा ही दिया। फिरौन ने देखा कि हमारे लिए रास्ता तो बन गया, पानी तो रुक गया, अपने लश्कर को कहा चलो उतरो। सारे लोग उतर गए। अल्लाह ने कहा ये पानी तुझे मैंने रोकने कहा था, तलाकुम थमने कहा था, अरे पानी अब तुझे मैं हुक्म देता हूँ कि पानी मिल जाओ। पानी मिल गया, फिर सैलानी शुरू हो गई, पानी में फिर रवानी शुरू हो गई।
فرعون کے لشکر ڈوب گئے, فرعون بھی ڈوب گیا. میرے بھائیو ذرا غور کرو, وہ موسیٰ بھی ایک انسان تھا, فرعون بھی ایک انسان ہے, مصر کا رہنے والا موسیٰ بھی ہے, مصر کے رہنے والا فرعون بھی ہے. وہی موسیٰ کے پاس بھی ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھیں ہیں, ناکیں ہیں, ساری باڈی ہے. فرعون کے پاس بھی سارا کچھ ہے, لیکن ذرا غور کرو, یہ کہ وہ موسیٰ کے لیے راستہ بن جاتا ہے, سمندر رک جاتا ہے, پانی چھٹ جاتا ہے, اور یہ کہ وہ فرعون کے لیے پھر پانی مل جاتا ہے, اس کو ڈبو دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اللہ کو مانا موسیٰ نے, اور فرعون نے اللہ کو نہ مانا. اس لیے اللہ نے کہا جو مجھے مانتا ہے میں اس کو کیسے کیسے بچاتا ہوں تجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, آج دنیا کے حالات سے دل بستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریے, اور پھر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا بارہا واقعہ ہوا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈرو نہیں, عیبرہ ابو بکر, ڈرنے کی بات نہیں, ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ سانپ کو دیکھ کے ڈرتا ہے, انسان کو دیکھ کے ڈر جائے گا, بلی چوہا چچندر کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. لیکن ہمارا دل یہ ہونا چاہیے جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. ایک پتہ بھی ہلے گا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا وہی ہوگا, منظور خدا ہوگا. میرے بھائیوں, اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. صبح سے شام تک ہماری زندگی کے دیکھنا پڑے گا, صبح سے لے کر شام تک ہم نے کون کون سا کام کیا ہے. آپ اپنے غریبان میں جھانکیے, نوجوانوں دیکھیے, آپ نے کتنے مرتبہ اللہ کا نام لیا ہے, کتنے مرتبہ نماز کی فکر کیا ہے, کتنے مرتبہ اپنا آپ کو دین کی طرف لایا ہے. نہیں, لیکن یہ ضرور بات ہے آپ نے فلم تو ضرور دیکھا ہوگا, آپ نے غلط ویڈیو تو ضرور دیکھا ہوگا, انٹرنیٹ تو ضرور کھولا ہوگا, فیس بک میں تو چیٹنگ ضرور کیا ہوگا, واٹس ایپ میں تو غلط میسج ضرور کیا ہوگا. بتاؤ تم نے دنیا میں یہ سارا کچھ کیا, اور اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے محمد, لوگوں کو کہہ دو ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. نوجوانوں, معزز بڑے بزرگ لوگوں, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے, ہماری صبح سے لے کر شام کیسی ہونی چاہیے, رات کیسے گزرنی چاہیے, یہ دن کیسے گزرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محمد کہہ دو میری نماز, میری قربانی, میرے زکوٰۃ, میری صبح سے لے کر شام تک سارا کچھ جو کچھ بھی ہوگا ہو رہا ہے للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہا ہے اور ہوگا. میرے بھائیو, ہماری زندگی کا ہر جز قدم بھی اٹھ رہا تو دیکھنا پڑے گا یہ اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے, نہ کوئی غلط کام کے لیے تو نہیں اٹھ رہا ہے. آنکھیں بھی ہم چلا رہے ہیں, کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہے, کسی غیر عورت کی طرف تو نہیں پڑ رہی ہے. ہمیں اس بات کی غور کرنا پڑے گا. ہمارا ہاتھ چل رہا ہے, یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارا ہاتھ کسی غلط کام پہ تو نہیں جا رہا ہے. میرے بھائی, ہماری اپنی زندگی کو ہر چیز میں ٹٹولنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, وقت اجازت نہیں دیتا ہے, بس باتیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, چند باتیں ہو, عمل کے لائق ہو, یہی ہمارے لیے کافی ہے. میں آپ سے آخر میں مؤدبانہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, ہم اپنے آپ کو کس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے, کس چیز سے بچنا چاہیے, اور کس چیز کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے. ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور غور کرنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد جب لگے کہ یہ دین پر ہے, یہ شریعت کی بات ہے, یہ قرآن حدیث کی بات ہے, ہمارے کامیابی کی بات ہے, میرے بھائیوں لبیک پہ ہے, لپک کر عمل کیجئے, جلدی اس پر عمل کیجئے, بادلو الی الخیر, جلدی عمل کیجئے. اور اگر لگے نہیں یہ غلط کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے, یہ اچھا نہیں ہے, میرے بھائیوں توبہ کیجئے, دور ہوئیے. یہی ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سامان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے عزیزم